بہت عرصہ پہلے ایک وسیع سلطنت میں جو زمرد جیسے جنگلوں اور چاندی جیسے دریاؤں سے گھری ہوئی تھی، ایک طاقتور بادشاہ ویرن حکومت کرتا تھا۔ اس کے پاس بے شمار دولت، شاندار محلات اور وفادار فوجیں تھیں، پھر بھی اس کا دل مطمئن نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ کسی نایاب چیز کی تلاش میں رہتا، ایسی چیز جو کسی اور کے پاس نہ ہو۔ ایک دن ایک مسافر دربار میں آیا اور اس نے سنہرے ہرن کا ذکر کیا جو سرگوشیوں کے جنگل کی گہرائیوں میں رہتا تھا۔ اس کی کھال سورج کی طرح چمکتی تھی اور اس کے سینگ جواہرات کی طرح دمکتے تھے۔ مسافر نے کہا، جو بھی اسے دیکھ لے اس پر ہمیشہ کی خوشحالی نازل ہوتی ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں لالچ چمک اٹھا۔ اگلی ہی صبح وہ شکاریوں اور سپاہیوں کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ دن گزرتے گئے مگر ہرن نظر نہ آیا۔ جنگل گھنا ہوتا گیا، ہوا سرد ہوتی گئی اور بادشاہ کے آدمی مایوس ہونے لگے۔ 7ویں رات بادشاہ ویرن چاندنی میں اکیلا بھٹک رہا تھا۔ اچانک ایک پرسکون جھیل کے کنارے اس نے اسے دیکھا، سنہرا ہرن۔ وہ ساکت کھڑا تھا، نرم سنہری روشنی میں چمکتا ہوا، اور اس کا عکس پانی پر ایسے ناچ رہا تھا جیسے پگھلا ہوا سونا ہو۔ بادشاہ نے کمان اٹھائی، اس کا دل فتح کی خوشی سے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مگر جیسے ہی اس نے نشانہ لیا، ہرن نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں پرسکون، نرم اور عجیب حد تک انسانی تھیں۔ اس خاموش لمحے میں بادشاہ نے ایک ایسا احساس محسوس کیا جو اس نے پہلے کبھی نہ کیا تھا، سکون۔ جنگل خاموش تھا، جھیل ساکت، اور ہرن کسی انعام کی بجائے ایک معجزہ لگ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے کمان نیچے کر دی۔ ہرن ایک قدم آگے بڑھا، پھر سنہری روشنی کی چمک میں غائب ہو گیا، پیچھے صرف پانی میں لہریں چھوڑ گیا۔ بادشاہ خالی ہاتھ محل لوٹا، مگر اس کا دل پہلے سے زیادہ بھرا ہوا تھا۔ اس دن کے بعد بادشاہ ویرن بدل گیا۔ اس نے نایاب خزانوں اور بے انت دولت کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا۔ اس نے اپنے لوگوں کی بات سننا شروع کی، اپنی زمین کا خیال رکھا اور سادہ چیزوں میں خوشی ڈھونڈنے لگا۔ اس کی سلطنت ترقی کرنے لگی، اس لیے نہیں کہ اس نے سنہرا ہرن پکڑ لیا تھا، بلکہ اس لیے کہ اس نے اس کا سبق سیکھ لیا تھا، کیونکہ کچھ خزانے حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتے، صرف سمجھنے کے لیے ہوتے ہیں۔